اذان یوں سے نہیں دلوائی، پھر کیا دینا تھا؟ آپ اذان دیں وہاں جا کے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة
وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون سورہ الجاثیہ آیات 21-23۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو اقتباس میں نے شروع کیا تھا اس کا ایک حصہ باقی تھا، اور کچھ اور اقتباسات ہیں جو اس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ ان مضامین سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان آیات کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ ھذا بصائر للناس ھدی ورحمۃ، کہ یہ قرآن اور یہ قرآن کی باتیں بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں، یعنی ان باتوں کو اگر وہ تقویٰ سے دیکھیں تو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے ان کو نئی روشنی نصیب ہوگی۔ وہدی ورحمۃ، اور ہدایت کا سامان ہے اور رحمت ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں ان باتوں پر، اور قرآن کریم کو اس کامل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ سب باتیں موجود ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوئے، یہ گمان کر لیا کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے یا ان سے ان لوگوں جیسا سلوک کریں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، اس طرح ان سے سلوک کریں گے گویا کہ سواء محیاہم و مماتہم، کہ برائیاں کرنے والوں کی زندگی اور موت اور ان کی یہ زندگی اور موت ایک ہی جیسی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ خدا اس دنیا میں ایک ایسا امتیازی سلوک کرے گا اور ہمیشہ جاری رکھے گا کہ وہ جو برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں ان سے اس زندگی میں ہی خدا تعالیٰ کا سلوک ایک امتیاز کر کے دکھا دے گا اور بتا دے گا کہ یہ میرے بندے ہیں اور یہ دوسرے بندے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنے برے فیصلے ہیں جو وہ کر بیٹھے ہیں یا کرتے ہیں کہ ان کے حق میں ہی وہ فیصلے الٹتے ہیں اور ان کو ہر کامیابی سے محروم کر دیتے ہیں۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ میں اور بھی بہت سے مضامین ہیں ان کے حکم کے، اس کے نتیجے میں، ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں، جو مذہب کی دنیا میں اور مادی دنیا میں جو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو محض ان کے اس یقین کی وجہ سے ہے جس کا بیان کیا گیا ہے، اس تحکم کی وجہ سے ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ ان سب تفاصیل کو میں یہاں بیان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ ساء ما یحکمون میں اول تو ان کا فیصلہ ان کے اپنے خلاف پڑے گا، اس بات کا اشارہ ہے، اور دوسرا ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں ساری دنیا میں جو فساد برپا ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور حق کے ساتھ فساد پل نہیں سکتا، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا، ان دونوں کا کوئی ساتھ، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہو، اس میں تم کوئی رخنا، کوئی فساد نہ دیکھو، اور مذہب کی دنیا میں
خدا تعالیٰ نیکوں کو بدوں کے ساتھ اس طرح ملا جلا دے کہ گویا وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. حق کے ساتھ باطل نہیں رہ سکتا، باطل کے ساتھ حق نہیں رہ سکتا. یہ اعلان ہے جو ان آیات کا ایک طبی تقاضا تھا جو اس سے پہلے گزری ہیں. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کا طبی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر جان کو اس کے اس عمل کا بدلہ دیا جائے جو اس نے خود کمایا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ ظلم بھی حق کے ساتھ اکٹھا چل نہیں سکتا. تو عدل دراصل حق ہی کا بچہ ہے. بس قرآن کریم نے ان آیات میں بہت گہرے اور وسیع مضامین بیان فرمائے ہیں جن کی تفسیر کا اس وقت موقع نہیں، مگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امور پر جو روشنی ڈالی ہے وہ جماعت کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. بس میں اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھنا شروع کرتا ہوں. ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے. اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور آ جاتے ہیں. بس یہ وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا ہیں اور وہ لوگ جو کلیتاً ان سے کنارہ کش کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق کنارہ کش کرنے والے لوگ جن کے متعلق مشورہ فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی صفت، اگر تم یہ بننا چاہتے ہو تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دو. اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو. یہ اللہ تعالیٰ سے صلح کا تقاضا ہے کہ اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو، اپنے بھائی کے آرام پر اپنے آرام کو بھائی کے آرام کو ترجیح دو. ویسے بظاہر تو ان دونوں کا جوڑ نظر نہیں آتا کہ اگر تم یہ گروہ بننا چاہتے ہو تو اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دو. مگر اگر اللہ یہ چاہتا ہو کہ تم ساری دنیا کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دو تو جب تک بھائی سے اس سفر کا آغاز نہیں ہوگا یہ سفر جاری ہو ہی نہیں سکتا. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بہت ہی گہرا ہے اور اس کے عرفان کو سمجھنے کے لیے یہ مقامات ہیں جہاں دو فقرے بظاہر بے جوڑ دکھائی دیتے ہیں اور لوگ اسی طرح بغیر ان کو حل کیے آگے گزر جاتے ہیں. حالانکہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفان کو گہرائی میں اتر کر سمجھا جا سکتا ہے. بس یہ مراد ہے کہ تم تو دنیا میں اس لیے نکالے گئے ہو اللہ کی خاطر کہ سب دنیا کے آرام کی خاطر اپنے آرام کو خطرے میں ڈال دو یا دنیا کے آرام کو ترجیح دو اور اپنے آرام کو ترک کر دو. اب دیکھ لیں بین ہی یہی زندگی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی. ان دو فکروں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اطلاق کر کے دیکھیں تو ایک ادنا ذرے کا بھی فرق آپ کو دکھائی نہیں دے گا. جتنے بھی مراتب بندے کو خدا کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں اس میں یہ مرکزی نقطہ ہے کہ جب بندہ اپنے آرام کو ترک کر کے اپنے بھائیوں اور دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا شروع کر دے تو خدا اس کو ضرور اپنی طرف کھینچتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ سفر نبوت کے بعد شروع ہو. تمام انبیاء کا سفر یہی سفر ہے اور سب سے زیادہ واضح اور قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی اس کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دیا کرتے تھے اور ابھی نبوت آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے آپ کو کھینچ لیا اپنی طرف.
کیونکہ یہ صفت ایسی ہے جو خدا کو بہت پیاری ہے، اور آگے دنیا کی اصلاح کا سفر اس صفت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اس صفت سے محروم ہے وہ نبوت اور نبوت کی غلامی کی صفات سے محروم ہے۔ بس ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں، اور وہ لوگ جو اس طرح السیئات ہیں، جنہوں نے برائیاں گھڑ رکھی ہیں، ان سے الگ وہ بن جائیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور عمل الصالحات ہے، نیک اعمال کرنے والے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہوگا، نہ ایک معاملہ ان کے ساتھ ہونا ممکن ہے۔ اب دوسرا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی اطاعت میں واپس اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے، اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کو حضور میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو دوسرا پہلو تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی بدوں کی زندگی اور ان کی موت نیکوں کی زندگی اور موت جیسی ہو جائے، یہ وہ پہلو ہے جس کی تشریح ہے کہ اگر تم خدا کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم وہ لوگ ہو جاؤ گے جن کے اندر خدا تعالیٰ ایسی صفات بھر دے گا کہ دنیا والوں کے ساتھ تمہارا فرق نمایاں دکھائی دے گا۔ کسی تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ فرق ہر دیکھنے والی آنکھ کو نمایاں طور پر دکھائی دینے لگے گا، اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیسے فرق دکھائی دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور اس ایمان والے کے شیطان قریب بھی نہیں آتا۔ اب ہر روز شیطان سے جو جنگ شروع کر رکھی ہے ہم لوگوں نے، شیطان سے جنگ ایک ایسے وقت تک جاری رہتی ہے جس وقت تک انسان خدا کی پناہ میں نہیں آ جاتا۔ جب آ جاتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ اللہ کی پناہوں میں شیطان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی تو وہاں ہی جاتا ہے جہاں اس کی تھوڑی سی بھی گنجائش مل جاتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ ملے تو تب شیطان وہاں جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح السلام نے یہ فرمایا سارے گناہوں سے توبہ کرو، مطلب یہ ہے کہ شیطان کے لیے قدم رکھنے کی گنجائش میں نہ چھوڑو، کیونکہ جب وہ ایک دفعہ قدم رکھ لے تو اس کا منحوس قدم اپنے اثرات دکھانے لگتا ہے اور وہ اور جگہ بنا لیتا ہے۔ جس اونٹ اور بدوی کا قصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے، اصل میں وہی صورتحال ہے جو یہاں پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک بدوی اپنا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور شدید ٹھنڈی رات تھی، تو اس کے اونٹ نے اندر سر کیا اور اس نے کہا مجھے سر اندر کر لینے دو کیونکہ بہت سردی ہے، باقی تم لیٹے رہو آرام سے۔ تو جب سر گرم ہو گیا تو اس کو پتہ لگا کہ اس سردی میں گرمی کا کیا مزہ ہے، تو اس نے تھوڑا سا اور گردن گھسیڑ دی۔ اس نے کہا گردن بھی تو سر کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یا سر گردن کے ساتھ لگا، اس غریب پہ میں کیوں ظلم کروں، اس لیے ذرا ایک طرف ہٹ جاؤ۔ پھر باقی جسم سخت سردی محسوس کر رہا تھا، جب اس کے جسم کا ایک حصہ گرمی محسوس کر رہا تھا، تو تھوڑا سا اور آگے گیا۔ اس نے کہا میری ٹانگوں کا کیا قصور ہے، اگلے حصے کو کم سے کم تھوڑا سا آرام آنے دو۔ وہ بیچارہ ایک کونے سے لگ گیا اور کچھ دیر کے بعد ذرا باہر جانا کیونکہ میرے پچھلے حصے کا بھی حق ہے۔ تو اس طرح بدیاں رفتہ رفتہ اپنی جگہ بنایا کرتی ہیں، اور ایک دفعہ انسان بدی کو موقع دے دے کہ وہ اندر آ جائے پھر وہ نہیں چھوڑے گی، اور یہی شیطان کا حیلہ ہے۔ اب جتنے انسان بھی جب بھی بدی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنی نفسیاتی کیفیت پر غور کر کے دیکھ لیں۔ ہمیشہ شروع میں خیال آتا ہے اتنا سا کرنے میں کیا حرج ہے، معمولی سا،
اور وہ معمولی سا ایک دفعہ کر بیٹھیں تو اس سے اگلا قدم اٹھانا اس کا ایک لازمہ بن جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنی ڈرگ ایڈکشن ہے وہ اسی اصول پر جاری ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے بچوں کو وہ خبیث لوگ جو خراب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا مزہ چکھ لو، ذرا سا، اس میں کیا حرج ہے؟ اور جب وہ چکھتے ہیں تو پھر اگلے کی خواہش وہ پہلا مزہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کی طلب شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کوئی بات بھی بے وجہ بیان نہیں کرتے، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آ جاتے ہیں۔ یہ سارے گناہوں سے توبہ کر کے آ جانا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا، اور اس ایمان والے کے شیطان، یعنی اسی قسم کا نقشہ کھینچ کے ایک اور جگہ فرماتے ہیں، شیطان قریب ہی نہیں آتا، وہ تو وہیں آ جاتا ہے جہاں اس کو تھوڑی سی بھی گنجائش مل جاتی ہے۔ جب خدا کو مقدم رکھا جائے اور برکات کا نزول ہوتا ہے، یہ باتیں اور کامل ایمان اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے، تو یہ استغفار سے اس کی کثرت کرو۔ یہ سب بیچ میں ڈیش ڈال کے کچھ چھوڑا ہوا ہے، اس لیے کچھ الجھی ہوئی سی عبارت دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بات ختم، جہاں اس کو تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے وہاں مقدم رکھتا ہے۔ اب یہ نیا فقرہ ہے، جب خدا کو مقدم رکھا جائے تو برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غیر معمولی برکات نازل فرماتا ہے۔ یہ سب باتیں جو بیچ میں حضرت مشاہ نے مزید لکھی ہوئی ہیں، جو ڈاٹ 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 ڈال کے لمبی عمارت کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ساری نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، یہ باتیں اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے۔ توبہ استغفار سے اس کی کثرت کرو، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھا کرو اور اس کی کثرت کرو۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کا آغاز آدم سے ہوا ہے، اور جیسا کہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور عبارت پڑھ کے سناؤں گا، یہ دعا ہر گناہ گار اور گناہوں سے گھرے ہوئے اور ملوث انسانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو فرمایا کہ سب قسم کے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور حاضر ہو جاؤ، یہ اس دعا کے بغیر ممکن نہیں۔ اور شیطان سے جو جنگ شروع ہے اس کا علاج یہی دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اس جنگ کے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو خود سکھائی۔ تو نہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام رستوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بلکہ وہ سارے رموز بتاتے ہیں جن رموز کی وجہ سے ان رستوں پر چلنا ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک ذرہ بھی ہماری ضرورت کا آپ نے باقی نہیں چھوڑا۔ اس کو امام وقت کہتے ہیں۔ یہ وہ امام ہے جسے خدا خود بناتا ہے اور خود قدم قدم پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس دعا کی طرف اشارہ کرنے کے بعد حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے؟ وہ جو اقتباس میں نے چن کر رکھا ہوا تھا وہ کہیں اور جگہ رہ گیا غلطی سے، مگر مضمون وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے شیطان کی جنگ کا آغاز آدم سے شروع کیا ہے، جیسا کہ واقعتاً اسی وقت ہوا، اور فرمایا کہ آدم کو اس دعا کے ذریعے فتح نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ دعا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود آدم کو سکھائی تھی۔ بس آج بھی ہر انسان کو شیطان سے جنگ کے وقت
اس آیت کی پناہ میں آنا ہوگا، اور جب تک وہ اس آیت کو نہ پڑھے اور دل کی گہرائیوں سے نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وہ مدد نصیب نہیں ہو سکتی جس کے بعد اسے بالآخر شیطان پر فتح نصیب ہوگی۔ یہ بیچ کا ایک اقتباس تھا، یہ رہ گیا ہے، میں نے زبانی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں دوسرا اقتباس رکھتا ہوں۔ فرمایا تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سعی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ
ڈال دے۔ تو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے، اس کے لیے صدق کی وہی ابتدائی شرط ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، آخری شرط نہیں کہ جب تک تم صدیق نہیں بنو گے اس وقت تک خدا تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نزدیک تمہارا مواد سچا ہو، تمہارے کی دل کی گہرائی میں سچائی موجود ہو۔ اگر یہ ہوگا تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی باس پرس ہوتی ہے۔ اب ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، لیکن بدنصیبی سے اب بھیڑوں اور بکریوں کے ذبح ہونے کا مضمون بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ انسان بھیڑوں بکریوں کی طرح ذبح ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ حالت جو مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، یہ اس وقت کی حالت ہے جب انسانوں میں کچھ نیکی موجود تھی، کچھ بھلائی تھی، لیکن اب تو معاملہ حد سے آگے گزر چکا ہے، پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم ابتدا میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور بدیوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو اس طرح یہ بدیوں کے سیلاب آگے بڑھتا ہوا ہماری حد سے آگے نکل جائے گا۔ اس کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی اصلاح ہمارے سپرد فرمائی گئی ہے۔ اب جو ہم دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس وقت سے جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تحریر لکھی۔ اب بعض دفعہ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ کی ذبح ہونے پر لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ یہ اچھی بھیڑ تھی، اس کو کیوں ذبح کر دیا گیا، لیکن انسانوں کے ذبح ہونے پر کوئی فکر نہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں ساری دنیا میں جو ناحق مارے جا رہے ہیں اور انسان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، تو وہ خدا ان کی پرواہ کیسے کرے گا جو خدا کے بندوں کی پرواہ نہیں کرتے؟ بس خدا کے ان سب بندوں کی جو ساری دنیا میں پھیلے پڑے ہیں پرواہ کرنے کا مضمون آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ اگر آپ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے گرد و پیش نظر نہیں ڈال رہے اور نہیں پہچان رہے کہ ان خدا کے بندوں پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں وہ آپ کو نصیب نہیں ہوں گی۔ اور لازم ہے کہ ہم ضرور سمجھیں اس مضمون، کیونکہ ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے جس نے اس دنیا کی تقدیر بدلنی ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ بس آپ لوگ اس ارجنسی کا احساس کر کے جو میں نے کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، خدا تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ عرض کریں کہ اے خدا، یہ معاملہ تو ہماری حد سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اول ہم کمزور اور اس لائق نہیں کہ دنیا کی اصلاح کر سکیں۔ تیرے گزشتہ انبیاء اور پیارے بندوں میں تو نے ایسی خوبیاں رکھ دی تھیں کہ وہ دنیا کا احساس بھی رکھتے تھے اور کمزوریوں کی دور کرنے کی صلاحیتیں بھی رکھتے تھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ خود اپنی کمزوریاں دور کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ سوچتے ہیں اور پھر روز اول پھر وہیں کے وہیں پاتے ہیں۔ نہ دل بدلتا ہے، نہ ماحول بدلتا ہے، نہ اپنے خاندان سے سلوک بدلتا ہے، نہ غیروں سے اپنا سلوک بدلتا ہے۔ کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ اور اوپر سے وہ جن کی اصلاح ضروری تھی، جن کی اصلاح ہم نے کرنی تھی، وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
بس ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، یہ احساس پیدا کرنا لازم ہے۔ فرمایا سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے، جیسے درندوں کو کوئی رحم نہیں، ان کی بلا سے ارد گرد دوسرے جانوروں پر ظلم ہو رہے ہیں یا ان کی نسلیں مٹائی جا رہی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا اگر تم درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ ہو جاؤ گے، تو یہ لفظ درندوں کا استعمال مسلم نے فرمایا ہے، یہ میں نے نہیں کہا۔ بس یہ بات جو میں نے آپ کو کہا، آپ سے سامنے پیش کی ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک غلطی ہے کہ ہمیں گرد و پیش کا احساس نہ ہو۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ درندوں کی صفت ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ، اور عزیزوں میں شامل ہونے کا جو رستہ پہلے بیان فرمایا جا چکا ہے، وہ رستہ اختیار کرنا اور وہ سفر شروع کرنا ضروری ہے، تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اب وبا کے ساتھ یا آفات کے ساتھ وباؤں کا بھی ذکر ہے۔ اب کسی وبا یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے، یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو جماعت کے مخلصین بندوں کے حالات پر غور کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے خدا کے ایسے بندے جو دن رات خدمت میں مصروف ہیں، ان کو وہ آفات نہیں چھوتی جو ان کے ساتھ رہنے والوں کو چھوتی ہیں۔ بہت سے کثرت سے ایسے گواہ جماعت میں موجود ہیں کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کیا گزرے گی، ان پر کیا گزرے گی، ان کے بچوں پر کیا گزرے گی۔ دینی ضروریات کو انہوں نے اہمیت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سنبھالا، ان کے بچوں کو بھی سنبھالا۔ ایسے واقعات بھی آپ کی نظر میں ہوں گے کہ گویا وہ نہیں سنبھالے گئے اور ان پر آفات نے حملہ کر دیا، مگر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ کیوں آفات نے حملہ کیا، یہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مگر یہ بات سچی ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر اپنی دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور اس کی دنیا کو اپنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو قانون قدرت ہے، کچھ نہ کچھ گزن دنیا کی آفات کا پہنچتا ہے، وہ تو صحت مند پودوں کو بھی پہنچا ہی کرتا ہے۔ بعض دفعہ آندھیاں چلتی ہیں، کئی قسم کے سیلاب آتے ہیں، اور دنیا میں صحت مند پودے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کسان ان کو نہیں بچا سکتا، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جس حد تک چاہے بچا سکتا ہے اور بچاتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ غذا چکھنے کے طور پر ان کو ضرور ملتا ہے۔ اور یہ مضمون ایسا ہے جس کا قرآن کریم نے بتفصیل ذکر فرمایا ہے۔ بس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر دین کی خدمت میں مصروف ہو جائیں گے تو آپ کو دنیا کی بیماریاں نہیں چھوئیں گی۔ اگر اس خیال سے آپ مصروف ہوں گے کہ دنیا کی بیماریاں نہ چھوئیں تو ضرور چھوئیں گی۔ یہ نقطہ ہے جو آپ کے سمجھنے کے لائق ہے۔ اگر ان حالات پر غور کر کے آپ یہ سودا کر کے آگے بڑھیں کہ میں نے اپنے بدن کی، اپنے بچوں کی بدن کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے میرے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ میں دین کی خدمت میں مصروف ہو جاؤں، تو یہ ارادہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اگر دین کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ بیوی بچوں کا کوئی محافظ نہیں رہا، اس وقت اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ بس یہ سارے حالات ہیں جو پیش در پیش ہیں، جن پر بندے کی نگاہ نہیں ہوتی، اور دلوں کی کیفیات کو دوسرا انسان نہیں پڑھ سکتا مگر اللہ پڑھتا ہے۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام بالکل سچا ہے، اور اس کو اپنے اوپر سچا ثابت کرنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا ہوگا جن مراحل کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔
چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے۔ دیکھیں کتنا عظیم کلام ہے، وبا کو جرت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر ہو نہیں سکتی۔ اس خدا کی حفاظت میں آنے کا ایک طبی نتیجہ ہے جو تمہارے دل میں نکلنا چاہیے، تمہارے دل میں پیدا ہونا چاہیے اور تمہاری بود و باشت میں دکھائی دینا چاہیے۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان سے اٹھا دو۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت گھمبیر مسئلہ ہے۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان سے اٹھا دو۔ اکثر وہ لوگ جو آپس کے جھگڑوں میں مبتلا رکھتے ہیں اور جوش اور عداوت کو درمیان سے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے یا کوشش نہیں کرتے، وہ خدا کے عزیزوں میں داخل نہیں کیے جاتے۔ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ بس بار بار میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور سمجھاتا رہوں گا کہ ان باتوں کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم خدا کے امن کے سائے تلے نہیں آ سکتے۔ لیکن امن کے سائے تلے آنا مقصد نہیں ہے، وہ ہوتا ہے۔ بظاہر کوئی امن کا سایہ دکھائی نہ دے، مرد وہ ہے جو اس وقت اپنے آپ کو آگے بڑھ کر جھونک دے اور ہر کے بعد بعد جو کچھ بھی اس پہ گزرے اس کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ دین کی محبت اور دین کی لگن یا دین کی خدمت کی خواہش اس کے دل میں ایسا زور سے اٹھے کہ اس سے وہ بے اختیار ہو جائے۔ یہ خواہش اگر آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہے تو آپ وہی ہیں جن کے متعلق مسیح السلام یہ کلام فرما رہے ہیں۔ اگر ابھی تک یہ خواہش اس زور سے نہیں اٹھی، جیسے ایک شعلہ ہو جو رفتہ رفتہ ایک آگ لگا دے، اس وقت تک یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو ان کو آپ سن کے سمجھ تو سکتے ہیں مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے وقت ہے کہ ہر شخص اپنے نفس پر اس طرح غور کرے، تفصیل سے اپنا جائزہ لے، اس کے نفس کا کوئی پہلو اندھیرے میں چھپا نہ رہے۔ پھر فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ ہر ایک جو نفسانی جوشوں کا تابع ہے، ممکن نہیں کہ اس کے لبوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمت اور معرفت کی باتیں فرمائیں، ساتھ یہ بھی خوشخبری دی کہ میرے غلاموں میں سے بہت ایسے ہوں گے جن کو حکمت اور معرفت کی باتیں ایسی سمجھائی جائیں گی کہ وہ بڑے بڑے دنیا کے عالموں کے منہ بند کر دیں گے۔ کئی لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کریں۔ میں کیسے دعا کروں جبکہ وہ رستہ جو مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اس کو وہ اختیار نہیں کر رہا ہے۔ وہ رخ رکھتے ہیں مشرق کا اور مجھ سے دعا چاہتے ہیں کہ میں ان کو یہ دعا کروں کہ وہ مغرب کے ممالک میں پہنچا دیں ہم کو۔ جس طرف کا رخ ہوگا اسی طرف جائیں گے۔ بس رخ کا تعین ضروری ہے۔ فرمایا جو نفسانی جوشوں کے تابع ہے، ممکن نہیں کہ اس کے لبوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے۔ بڑی حکمت، ایسی حکمت جو بڑے بڑے عالموں اور حکیموں پر غالب آ جائے، وہ تو دور کا معاملہ ہے۔ نفسانی جوشوں میں مبتلا رہتے ہوئے یہ خواہش کہ ہم بہت عظیم الشان انسان بن جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ علم نہیں کہ عظیم الشان انسان بننے کی خواہش ہی ان کا اندرونہ ننگا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سلام نے اس خواہش کے ساتھ سفر نہیں شروع کیا تھا کہ میں عظیم الشان انسان بن جاؤں، بلکہ جب عظیم الشان انسان بنے تو ہمیشہ انکساری کی طرف مائل رہے، اور ہمیشہ یہ خیال رہا کہ میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں۔ ان کی کہانی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بزرگ خدا رسیدہ والد کی دعائیں دیکھی تھیں
اور انہی دعاؤں کے سہارے ہر قدم آگے بڑھایا ہے، اور کہیں بھی اپنے نفس کی بڑائی کو اپنی عظمتوں یا ان عرفان کی باتوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں سلام بنا دے اللہ تعالیٰ، ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ خواہش ہی ان کی نفسانیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس سے کیا غرض کہ کیا ہو جائیں؟ دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں اپنا بنا دے، اور جب ہم خدا کے بنیں گے تو پھر انی لما انزلت الی من خیر فقیر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر چھوڑ دو، تمہاری کون کون سی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنا ضروری ہے، اور تمہاری صلاحیتوں کی حدود تک ان کا پہنچانا ضروری ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ اور جن پودوں کی وہ حفاظت فرماتا ہے، یہ وجہ ہے کہ ان کی حفاظت فرماتا ہے کہ اس کے بغیر وہ پودے اپنی تمام تر صلاحیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کو غیر سے بچاتا ہے، اور ایسا ماحول، ایسا پاکیزہ ماحول پیدا فرماتا ہے کہ وہ پودے اپنی نشو و نما کی انتہا تک پہنچ سکیں۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں اس کے لبوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک قول اس کا فساد کے کیڑوں کا انڈا ہوتا ہے۔ جس کا نفس اس پر غالب ہو، اس کے انڈوں سے کیڑے نکلتے ہیں، اور وہ فساد کے کیڑے ہوتے ہیں۔ بس جو اپنے نفس کے جوشوں سے مغلوب ہو جائے، اس کے گھر میں دیکھیں فساد ہی ہوگا، اس کے ماحول میں فساد ہوگا، اس کے تعلقات میں فساد ہوگا۔ بس انڈوں سے ایک چوزا نہیں نکلتا، فرمایا کیڑوں سے بھرے ہوئے انڈے ہوتے ہیں، جو وہ پھوٹتے ہیں تو وہ کیڑے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ بس اگر تم روح القدس کی تعلیم سے بولنا چاہتے ہو، عرفان وہی ہے جو روح القدس سے حاصل ہو، بس اگر تم روح القدس کی تعلیم سے بولنا چاہتے ہو تو تمام نفسانی جوش اور نفسانی غضب اپنے اندر سے باہر نکال دو۔ اب یہ وہ منازل ہیں جو مسیح السلام کھول کھول کر بار بار ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلی منزل ہی طے نہیں ہوتی، ان لوگوں سے طے نہیں ہوتی جن کو پرواہ نہیں کہ ہم ہیں کیا۔ اپنا عرفان جس کو حاصل نہیں ہوگا وہ عالمانہ اور گہری باتوں کا عرفان کیسے حاصل کرے گا؟ اور جتنے دنیا میں جھگڑے ہیں یہ اسی غفلت کی حالت کی وجہ سے ہیں کہ انسان اپنے عرفان سے عاری ہے، اور بظاہر عرفان کی باتیں چاہتا ہے، اور بڑی بڑی ڈینگیں مار کے عرفان کی باتیں بظاہر کرتا بھی ہے، لیکن سب کھوکھلی۔ ان سے جو انڈے نکلتے ہیں وہ کیڑے ہیں، ان میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو آگے فساد پھیلا دیتے ہیں۔ بس اگر تم روح القدس کی تعلیم سے بولنا چاہتے ہو تو تمام نفسانی جوش اور نفسانی غضب اپنے اندر سے باہر نکال دو، تب پاک معرفت کے بھید تمہارے ہونٹوں پر جاری ہوں گے۔ یہ بات اگرچہ حضرت مسیح السلام نے اپنے حوالے سے نہیں لکھی، مگر جس طرح کے روحانی عرفان کے بھید آپ کے کلام بزرگوں سے جاری ہو رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گندے انڈے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ نکال باہر کرو، مگر کچھ ایسے دل ہوتے ہیں جن میں اللہ کے فضل کے ساتھ وہ گندے انڈے پیدا ہی نہیں ہوتے جو کیڑوں سے بھر جایا کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے جو کلام نازل ہوتا ہے اس کو شیطان نے چھوا تک نہیں ہوتا، ان کی جو امنگیں ہوتی ہیں ان کو شیطان نے نہیں چھوا ہوتا۔ بس اس اعلیٰ مرتبے اور مقام کو سمجھو اور اس کی طرف سفر شروع کرو، اور دن بدن تمہاری زندگی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہوتی چلی جانی چاہیے۔ اور جب آپ اپنی منزل سے، اپنے مقام سے ہمیں دیکھتے ہیں یا دنیا کو دیکھتے ہیں
تو جو باتیں بیان فرماتے ہیں وہ ہمیں بہت مشکل دکھائی دیتی ہیں. کئی دفعہ مجھ سے ذکر کیا لوگوں نے کہ ہم سے تو ہماری تعلیم کا ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا، ذرا سا پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم مسیح السلام کی جماعت میں سے نہیں ہیں. ان کو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کا وہ مقام نہیں ہے جو مسیح موعود کا مقام ہے، اور اپنے مقام میں رہتے ہوئے ان باتوں کی طرف سفر شروع کریں، اور جب آپ سفر شروع کریں گے تو جماعت میں داخل ہو جائیں گے. جس سے گندا انسان بھی جب ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے خدا کی طرف جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیاروں اور عزیزوں میں داخل کر لیتا ہے. بس اس فکرے سے نہ ڈریں کہ وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، بلکہ اس فکرے سے ان معنوں میں ڈریں کہ اس جماعت میں داخل ہونے کی تمنا پیدا کریں، اور جب تمنا پیدا کریں گے تو آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. جب تمنا پیدا کریں گے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں اور آپ کے عزیزوں میں داخل ہو جائیں گے. فرمایا تمام نفسانی جوش اور نفسانی غضب اپنے اندر سے باہر نکال دو، تب پاک معرفت کے بھید تمہارے ہونٹوں پر جاری ہوں گے، اور آسمان پر تم دنیا کے لیے ایک مفید چیز سمجھے جاؤ گے، اور تمہاری عمریں بڑھائی جائیں گی. اب یہ جو ذکر ہے کہ آفات نہیں چھوتی یا بیماریاں نہیں چھوتی، یہ امر واقعہ ہے کہ وہ نیک بندے جو خدا کی خدمت میں مصروف ہوں ان کی اور ان کے اہل و عیال کی عمریں بڑھائی جاتی ہیں تاکہ خدا کے دین کو ان سے زیادہ فائدہ پہنچے. تمسخر سے بات نہ کرو اور ٹھٹے سے کام نہ لو، اور چاہیے کہ سفلہ پن اور اوباش پن کا تمہارے کلام میں کچھ رنگ نہ ہو. اب کل رات ہی میں اپنی بچیوں کو سمجھا رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فرماتے ہیں تمسخر سے بات نہ کرو اور ٹھٹے سے کام نہ لو، تو یہ وہ مزاح نہیں ہے جس کو لطیف مزاح کہتے ہیں. ٹھٹھا اور تمسخر ایک ذلیل چیز ہے جو دلوں کو دکھانے والی اور گندگیوں کو اچھالنے والی ہے. اس سے ورے جو مزاح کا لطیف ذوق ہے، میں نے بعض عبارتوں سے ان کو دکھایا، ثابت کیا کہ اتنا لطیف ذوق جو مسیح موعود علیہ السلام کو مزاح کا تھا، اس کے پاسنگ کو بھی بعض بظاہر مذاقیہ لوگ پہنچ نہیں سکتے. ان کے مذاق میں گندگی اور سفلہ پن ہوتا ہے اور طبیعت منغص ہو جاتی ہے ان کے مذاق سے. لیکن مسیح موعود علیہ السلام کا مزاح اور آپ کا ذوق اتنا لطیف ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور اس مذاق کو آپ نے مد مقابل دشمن پر بھی استعمال فرمایا، اور اس کا نیچا دکھانا مقصد نہیں تھا، اسلام کا اونچا دکھانا مقصد تھا. بس بعض دفعہ مزاح میں کسی کو نیچا بھی دکھایا جاتا ہے، مگر ہرگز مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کو نیچا دکھایا جائے. مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مانتا نہیں اسلام کی برتری، تو تب اس کو دکھایا جائے کہ اسلام ہی برتر ہے اور تم اس لائق نہیں ہو کہ اسلام کو نیچا دکھا سکو. بس مرلی دھر کے ساتھ مناظرے میں حضرت مسیح السلام نے یہی حربہ استعمال کیا، اور آخری بات یہ فرمائی ایک کہاوت کے طور پر کہ آپ سے مناظرے سے پہلے آپ کے متعلق بہت خیال تھا کہ آپ حکمت کی باتیں وہ سمجھیں گے، اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اسلام کی خوبیاں آپ کے دماغ میں گھس جائیں گی، لیکن نہیں ہو سکا. اتنا وقت ضائع ہوا لیکن آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. فرمایا آپ کی مثال تو اس جیسے انسان کی سی ہے جس کو اپنے گاؤں میں بہت شہرت حاصل تھی کہ بڑا حکیم اور بہت قابل انسان ہے. دور دور سے لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے اور اس کی خدمت میں تحفے پیش کرتے تھے، اور وہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے یہ جانا، یعنی اس کے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خاموش ہی رہوں تو بہتر ہے، کیونکہ جب میں نے لب کھولے کوئی بے وقوفی کی بات نکل جائے گی. تو وہ خاموشی کے عالم میں بہت بڑا بزرگ بن گیا. دور دور سے لوگ اس کے زیارت کو آنے لگے اور تحائف سے اس کے گھر بھر گئے. آخر ایک دن اسے صبر نہ ہوا. اس نے کہا اے میرے پیارو عزیزو جو دور دور سے آتے ہو، مجھے اتنی عزت دے رہے ہو،
میرا بھی تو فرض ہے کہ میں کچھ بولوں اور کچھ نصیحت کروں. سب ہماتن گوش ہو گئے، اور جب اس نے نصیحت کے لیے لب کھولے تو پیشتر اس کے کہ وہ نصیحتیں ختم ہوتی، سارے اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے. ایک بھی نہیں رہا جو اس کے ارد گرد اس کی غلامی کا دم بھرتا، اور وہ پہلے کی طرح اکیلا رہ گیا، بلکہ پہلے سے ذلیل حالت میں رہ گیا. تو فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لب کھولو گے تو اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرو گے تو میں تم سے کبھی مناظرہ نہ کرتا. اب اصل روح اسلام ہے، اس شخص کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، مگر چونکہ وہ مسلسل اسلام کے خلاف بکواس کیے چلا جا رہا تھا، اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اس کی بکواس میں ذرہ بھی اہمیت نہیں، ایک دیوانہ ہے، اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو غور سے سنا جائے، اپنے انتہائی لطیف مزاح کے ذریعے اسلام کی فتح ثابت فرما دی. اب کو کہہ سکتا ہے کہ حضرت مسیح اسلام ٹھٹھے یا تمسخر میں مبتلا ہوئے، نہایت بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھے. تمام ایسے مواقع جہاں مسیح موعود علیہ السلام نے مزاح سے کام لیا ہے ان کا جائزہ لیں تو آپ کی عقل اور آپ کا دل روشن ہو جائیں گے. مزاح ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہے، اور جس لطافت سے مسیح موعود علیہ السلام نے اس مزاح کو استعمال فرمایا ہے، دنیا کے بڑے بڑے لطیفہ گو بھی آپ کی پسند کو بھی نہیں پہنچتے. بس ٹھٹھے اور تمسخر سے بات نہ کرو کہ یہ مطلب ہے. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے آپ سنبھال لیں، یہاں سے آگے پھر آئندہ کلام کریں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.